सऊदी अरब में इमाम और ख़तीब मस्जिद क़ुबा साबिक़न शेख सालेह अल मुग़ामसी, कौन नहीं जानता, बड़े आलिम हैं, सऊदी अरब के मशहूर उलमा में शुमार होता है। और सऊदी टीवी और नशरियात की वजह से सब लोग उनकी तफसीरों पर रोया भी करते थे और सुना भी करते थे। रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर उनकी तकारीर बड़ी मशहूर हुआ करती थी और आज भी उनके अंदाज़ में एक ऐसा अंदाज़ है उनके बयान करने का कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब रमज़ान 1423 हिजरी से हम गुज़र रहे हैं, जहाँ एक उनका बयान नशर किया जा रहा है, वो मैं आपकी खिदमत में शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि रमज़ान के महीने में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि एक पाँचवा मज़हब भी तश्कील देना चाहिए। मुझे इस जसारत पर आप माफ़ कीजिएगा। इन चार मज़ाहिब पर मुनहसर रहना, अल्लाह ताला इन अइम्मा पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। लैसा सवाबन, सिर्फ चार मज़ाहिब पर जमा रहना लैसा सवाबन। शेख फरमा रहे हैं, शेख सालेह अल मुग़ामसी, कि चार मज़ाहिब पर ही तकिया लगा कर बैठ जाना और यही समझना कि यही दीन है, ये लैसा सवाबन, ये दुरुस्त, ये सही बात नहीं है। और इस कौल को लेकर सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और बर्र सग़ीर में भी एक बहस छिड़ गई है। एक साहब गालिबन अब्दुल्ला नासिर अल-औदी हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये जो मज़ाहिब बनाए हैं जिन उलमा के नाम पर, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, इनके अलावा भी बहुत सारे मज़ाहिब वजूद में आए हैं। शेख सफ़ीर रहमान मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक सवाल का जवाब देते हुए यही साहिब रहीक़ अल मख्तूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये चार मज़ाहिब तो तरवीज कर गए, नशर व इशाअत हो गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब थे जो वजूद में आए लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। फताह। तो शेख फरमा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कई मज़ाहिब बने थे जो कि ताहत वो ख़त्म हो गए, नहीं चल पाए, उनको मकबूलियत नहीं हासिल हो सकी, उनके पैरोकार नहीं हो सके। आज जो बात की जा रही है, तनकीद करने वालों ने ज़बरदस्त तनकीद की है। शेख सालेह अल मुग़ामसी को कहा है कि आप एक सऊदी अरब का नया मज़हब वजूद में लाना चाहते हो। बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की है और ये साहब ये कह रहे हैं कि देखिए, मुखालफत बल्कि मेरी राय अगर मुझसे कोई पूछे तो कई साहब ने मुझसे भी पूछा है, बल्कि इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है इस टॉपिक पर। मेरी राय में तो चार मज़ाहिब का तयन करना कुरान और हदीस में नहीं है। चार मज़ाहिब का ज़िक्र कुरान और हदीस में नहीं है। चार मज़ाहिब से खुरूज करना, कुरान इसके पाबंद रहना कुरान और हदीस में नहीं है। बल्कि जैसे शेख नासिर फरमा रहे हैं, हालांकि ये भी यही कह रहे हैं कि नहीं, पांचवा मज़हब नहीं बनना चाहिए। भैया, पांचवा मज़हब तो बना हुआ है। अब आप शियों को पांचवा मज़हब तस्लीम ना करें, ये एक अलग बात है, लेकिन शिया मज़हब पांचवा मज़हब है जो इमाम जाफ़र के मानने वाले हैं, आप उनको तस्लीम नहीं करते। बहरहाल ये आपका मसला है, लेकिन चार मज़ाहिब के अलावा भी बहुत सारे मज़ाहिब बने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपकी राय में सालेह अल मुग़ामसी गलत हैं? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या पांचवा या छठा मज़हब बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए तो मैं आपसे ये पूछूंगा, क्यों नहीं बनना चाहिए? और अगर आप ये कहते हैं कि बनना चाहिए तो फिर उसके लिए इसका मतलब ये है कि आप इस बात के कायल हैं कि इन चारों मज़ाहिब में इनमें से किसी को अपना इमाम बनाना या इनकी तक़लीद करना
یہ سمجھنا کہ دین صرف ان چاروں مذاہب کے ماننے والوں ہی کے پاس ہے، یہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ چار مذاہب میں دین منحصر نہیں ہے، بلکہ دین کا نام تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہو، وہ اس سے قطع نظر، کیونکہ اہل حدیث علماء ان چاروں مذاہب میں سے شیخ عبدالعزیز ابن باز ہیں اور شیخ دیگر کئی علماء ہیں سعودی عرب کے کبار علماء، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے کسی بھی شخص پر کہ ان چار مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی پیروی کی جائے، کیونکہ ان کی پیروی کرنے کا حکم نہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو منسوب ہے یہ مذہب، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ میرے مذہب کو ماننا، بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے مذہب بنایا ہی نہیں، ان کے شاگردوں کے بھی بعد 200-250 سال کے بعد اس مذہب کو ترویج اور اس کو بنایا گیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صرف جو اس مسئلے میں صالح المغامسی سے اختلاف لوگوں کو ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہاں مذہب بنایا نہیں گیا، وہ بن گیا، بعد میں بنا، شاگردوں نے، بھائی کسی نے تو بنایا نا، یہ اللہ کی طرف سے اگر نہیں ہے تو پھر کسی نے تو اس کو بنایا ہوگا۔ لیکن یہاں جو اختلاف لوگوں کو ہو رہا ہے وہ یہ کہ صالح المغامسی ایک پانچواں مذہب بنانے جا رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو یہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو مطلب امام حنیفہ سے بھی زیادہ بڑے عالم ہو گئے، یا امام شافعی سے زیادہ بڑے عالم ہو گئے، یا ان ائمہ سے زیادہ بڑے عالم ہو گئے، تو کیونکہ انہوں نے یہ جرت کی ہے کہ میں پانچواں مذہب بناؤں گا۔ بہرحال اگر صالح المغامسی اس بات کو یا اس مسئلے پر ان کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ پانچواں یا چھٹا یا ساتواں مذہب بنا ڈالتے ہیں، تو تب بھی امام ابو حنیفہ کے جو پیروی نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام اور مذہب کی پیروی نہیں کرتے، امام شافعی کی جو تقلید نہیں کرتے، امام مالک کی تقلید نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل کے مقلد نہیں ہیں، تو فما بالک یا المغامسی، تو پھر اے مغامسی صاحب، آپ کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کس کھیت کی مولی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہ ہوگا، بالکل صحیح ہے، غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ظاہر ہے ان سے بڑے عالم تو نہیں ہو سکتے، ہم ان کو مقبولیت حاصل ہے، لیکن یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے جو کہا ہے کہ میں بڑی جرت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، تو یقینی بات ہے کہ آپ جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی سربلندی کا کام لے، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا کام لے، اور ان خرافات اور وہ جو بہت سارے بیانات آپ دیتے ہیں، بہرحال اس سے اگر آپ پرہیز کریں اور امت کے اندر مزید افتراق اور انتشار نہ ڈالیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سننے میں آئی ہیں شیخ صالح المغامسی کے بارے میں، بہرحال اس پر ہم بحث نہیں کریں گے، لیکن آیا پانچواں مذہب بننا چاہیے یا نہیں، تو یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی رائے پیش کروں کہ پانچویں مذہب پہ اگر بن بھی جاتا ہے تو میں اور آپ یا رہتی دنیا کا کوئی بھی آدمی قیامت تک مغامسی کے مذہب پر عمل کرے، یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ ان سے پہلے کے جو مذاہب بنے ہیں ان پر واجب نہیں، تو بعد والے جو 1400 سال کے بعد وجود میں آ رہا ہو اس پر وجوب کا فتویٰ کوئی دے دے تو یہ اس کی جرت ہوگی۔ بہت سارے ہیں، ایک ہمارے حنبلی صاحب ہیں، ذوالفقار حنبلی غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے تو اپنا نام ہی حنبلی رکھا ہوا ہے، اللہ انہیں ہدایت دیتے۔ میں ان کو شک اور شبے کی بنیاد پر، ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے ذوالفقار صاحب، تو میں انہیں وہ سمجھ بیٹھا، میں پوچھنے لگا کہ بھئی آپ کو کیا ہو گیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حنبلی جو ہے پاکستان میں اب آ رہے ہیں، اب سارے حنفیوں کو، سارے اہل حدیثوں کو اب حنبلی بنا دیں گے، تو آپ کو حنبلی بنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، آپ کو مغامسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق دلائل دے کر اسلام سجھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے۔ آپ بھی اپنی رائے سے مجھے نوازیے گا، اگر آپ کو اختلاف رائے ہو تو آپ کا حق حاصل ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ
میری رائے سے کوئی اختلاف کرے گا، کیونکہ صالح المغامسی بڑی جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر کر بھی رہے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیں، لیکن میں مکلف ہوں ان کی بات کو ماننے کا؟ نہیں، میں مکلف نہیں ہوں. میں صالح المغامسی کے مذہب کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ میرے دین کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے ریجیکٹ کرنے سے، اس کے انکار کرنے سے کیا میں دین اسلام سے خارج ہو گیا؟ یہ جواب آپ دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون